بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کے جسم مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی تو سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں کیا نظر آیا، تو یہی آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ نہ اس کے اسباب میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے۔ وہ چاہے تو ایک چونٹی سے بھی کام لے سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنے فرشتوں سے بھی کام لے سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات زیر غور سے سنیے گا، اللہ چاہے تو کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتے صرف کن ہی کہہ دے تو سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے ہمارے رب کی منشا ہوگی۔ لیکن کام جتنا بڑا ہوگا وہ انسان سے اللہ کروانا چاہے گا جو اسے قبول ہوگا، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا۔ محترم ناظرین، 557 ہجری کی ایک خاموش رات تھی۔ مسلمانوں کے تاریخی ملک شام کے دارالخلافت دمشق پر اندھیرے کا راج تھا۔ ہر طرف عریانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ دمشق کے تمام باشندے میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، مگر انہی لوگوں کا قید یعنی بادشاہ اور عالم اسلام کا شیر دل مجاہد دن بھر کی تھکاوٹ سے چور کے باوجود عبادت میں مشغول تھا۔ یہ امیر المومنین حضرت سلطان نور الدین زنگی تھے۔ حسب معمول تہجد ادا کر رہے تھے۔ تہجد سے فارغ ہو کر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ بستر پر لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ چند ساعتیں گزری تھی کہ انہیں ایک روح افزا منظر نظر آیا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور نظر آیا۔ ایک مسلمان کے لیے سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے، اور یہی عزا اس دن نور الدین زنگی کو حاصل ہوا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ دو چہرے اور دکھائی دیے۔ یہ عمر رسید افراد کی صورتیں تھیں جو اسلامی لباس میں ملبوس تھے، اور ان کے چہرے پر داڑھیاں بھی تھیں، مگر ان کی شکلیں مکروہ تھیں اور ان کے چہرے پر نور کی بجائے تاریکی اور بے رونقی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان نور الدین ابھی ان آدمیوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ان کے ساتھ سے ٹکرائے کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو، اور یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا۔ اور سلطان نور الدین زنگی اٹھے اور وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور نفل ادا کرنے کے بعد پھر بستر پر آ کے لیٹے تو نیند نے پھر انہیں آ دبوچا اور وہی خواب دوبارہ دکھائی دیا، اور اسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پھر وہی 2 مکروہ صورتیں دکھائی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنائی دیے کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان زنگی پھر بیدار ہو گئے اور خواب کا منظر ان کی آنکھوں میں گردش کرنے لگا۔ انہوں نے دوبارہ وضو کیا اور نوافل ادا کی، اور پھر نیند نے تیسری مرتبہ انہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ خواب پھر وہی منظر دکھائی دیے۔ سلطان نور الدین اس بار بھی یکایک بیدار ہو گئے، مگر اب ان کی نیند اڑ چکی تھی اور الجھن اور پریشانی نے انہیں شدید بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس خواب پر غور کر رہے تھے جو انہیں مسلسل 3 بار دکھائی دیا، مگر ذہن میں کچھ سلجھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر ذہن کی کچھ دیر اس کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد سلطان نے اپنے مشیر خاص اور وزیر جمال الدین رحمۃ اللہ کو طلب فرمایا۔ حکم ملتے ہی جمال الدین سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بادشاہ سلطان دین زنگی کو بے چین اور پریشان پایا۔ چنانچہ فوراً ادب سے پوچھا، آپ نے مجھے یاد فرمایا، خیریت ہے؟ جواب میں سلطان نے اپنا خواب جمال الدین کو سنا دیا۔ خواب سن کر جمال الدین گہری فکر میں ڈوب کر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ مدینے میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً
مدینہ پاک روانہ ہونا چاہیے۔ سلطان نور الدین نے جمال الدین کی بات سے اتفاق کیا اور مدینہ روانگی کا حکم دیا۔ رات کا آخری پہر ڈھل رہا تھا، مشرق کی صدائیں اس وقت اذان سے گونج رہی تھیں۔ سلطان اپنی خانقاہ سے نکلے اور جمال الدین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر میں جمال الدین سمیت 3 دیگر افراد بھی سلطان کے ہمراہ تھے۔ تمام افراد تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھے۔ دمشق اور مدینہ منورہ کا درمیانی فاصلہ خاصا طویل تھا، لہٰذا نہایت ہی تیز رفتاری سے سفر کرنے کے باوجود سلطان الدین زنگی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ 16 دن بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر کے باہر سلطان زنگی نے غسل کیا۔ 16 دن کے تھکا دینے والے سفر کے دوران سلطان زنگی ہر وقت پریشان رہے۔ خواب کے مناظر ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے تھے۔ اسی دوران انہیں یہ سوال بھی ستاتا رہا کہ وہ مکروہ چہرے کن لوگوں کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مدینے کے حاکم نے شہر میں داخلے کے وقت سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان ان کے ہمراہ فوراً روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، وہاں نماز پڑھی اور مدینہ کے حاکم کو اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ حاکم نے سلطان کو یقین دلایا کہ وہ بدصورت بوڑھے یہاں مدینے میں موجود ہوتے تو ہم انہیں ڈھونڈ نکالتے، اگر وہ مکروہ صورت یہاں آئیں تو ہم انشاءاللہ انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ ہم اعلان کریں گے کہ امیر المومنین دمشق سے مدینہ تشریف لائے ہیں، ان کے آنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے۔ ان کے آنے پر ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں ہر عام و خاص کو شرکت کی دعوت ہے۔ دعوت کے بعد سلطان اپنے ہاتھوں سے ہدیہ بھی تقسیم کریں گے۔ یوں اگر وہ بوڑھے مدینے میں موجود ہوئے تو آپ انہیں پہچان کر ان کی نشاندہی بآسانی کر سکیں گے۔ یہ ترکیب سن کر سلطان بہت خوش ہوئے، چنانچہ پورے مدینے میں دعوت کا اعلان کیا گیا۔ سارا دن دعوت ہوئی، پورا مدینہ اس دعوت میں شریک ہوا۔ سلطان نے ہر شہری کو اپنے ہاتھ سے ہدیہ دیا اور ہر شہری کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پورے مدینے کے لوگ سلطان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے، مگر ان میں وہ 2 بوڑھے نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ چنانچہ سلطان کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی۔ سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کیا باقی تو کوئی نہیں رہ گیا جس نے ہدیہ نہ لی، اور امیر مدینہ نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین دعوت میں صرف 2 درویش حاضر نہیں ہوئے، وہ پارسا اور دولت مند بزرگ ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ وہ صدقہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے ان درویشوں کو طلب کیا۔ وہ دونوں آ گئے تو سلطان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ یہی چہرے تھے جن کی جانب خواب میں اشارہ کیا گیا تھا۔ سلطان نے ان میں سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم دریائے مغرب سے حج کرنے آئے تھے۔ سلطان نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم دونوں؟ پھر وہی جواب دیا تو سلطان نے حاکم مدینہ سے پوچھا کہ یہ دونوں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں سخی اور عالم مشہور تھے، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے تھے۔ سلطان جب ان کی رہائش گاہ پر پہنچا تو جائزہ لیا تو وہاں بہت سا مال، قرآن پاک کے چند نسخے اور نصیحت کی چند کتابیں پڑی تھیں اور ایک چٹائی بھی موجود تھی۔ سلطان چٹائی کی طرف بڑھے تو ان دونوں بوڑھوں کا رنگ اڑ گیا۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو سب سے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چٹائی کے نیچے سرنگ کھدی ہوئی ہے۔ وہ سرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی تھی۔ ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں نے جو درویشوں کا نقاب اوڑھ رکھا تھا اب اتر چکا تھا۔ تھوڑی سی مار کے بعد ان دونوں نے اقرار کیا کہ وہ اسرائیل کے جاسوس تھے اور انہیں ایک سازش کے تحت عیسائی حکمرانوں نے وہاں بھیجا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سرنگ کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرا لیا جائے، نعوذ باللہ۔ دونوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے تھیلوں میں ڈال کر قبرستان میں پھینک دیتے تھے۔ اسی لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہائش
اختیار کی تھی۔ دونوں اسے رنگ کھوتے کھوتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بدن تک پہنچ چکے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ دونوں حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آسمان سے گرج کی آوازیں آنے لگیں اور ایسا شدید زلزلہ آیا کہ پہاڑ ہلنے لگے، مگر اسی رات سلطان ان کے عزم روکنے مدینے پہنچ چکے تھے۔ دونوں بزرگوں کو سلطان کے حکم کے مطابق موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور انہیں مدینہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی قتل کیا گیا۔ ان عیسائیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد سلطان خوب رویا اور زار و قطار روتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اعزاز بخشا۔ یہ سب کرنے کے بعد سلطان نے روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک خندق کھدوائی۔ یہ خندق اتنی گہری تھی کہ زمین سے پانی نکلنے لگا، پھر اس کے اندر سیسا بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ اس خندق کو خندق الراس یعنی سیسے کی خندق کہا جاتا ہے۔ بعد میں اس خندق کے اوپر ایک سندل کا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زائرین اسے آگے نہ بڑھ سکیں۔ سن 868 ہجری میں مصر کے ایک بادشاہ نور الدین زنگی نے یہ خندق پر تقریباً 21 فٹ لوہے کا جالی دار احاطہ نصب کروا دیا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے لیے کیا مشکل تھا کہ ان دونوں ظالم چوروں کو موت دے دیتا، یا اللہ پاک کیا یہ مشکل تھا کہ ان کے ذہنوں کو مفلوج کر دیتا تاکہ وہ ایسی گنہگار حرکت سے باز آ جاتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ مدینہ منورہ سے کسی اور انسان سے بھی تو یہ کام لیا جا سکتا تھا، لیکن جتنا بڑا فریضہ ہوگا، جتنا بڑا کام ہوگا، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے بھی بڑی عظمت والے لوگ ہی چنے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت کے لیے سلطان نور الدین زنگی کو ہی چنا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنائے اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ اگر میری اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو تہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میری اپنی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔